بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، آج کل سوشل میڈیا پر ایک خبر بڑی وائرل ہے اور یہ واقعہ سمجھ لیں جو گزر چکا ہے، چند دن کی بات ہے کہ جہلم کے اندر محمد علی مرزا اس کے ساتھ مناظرے کے لیے مفتی حنیف قریشی اور اویس ربانی یہ وہاں جاتے ہیں اور ان سے مناظرے کے لیے کوشش کرتے ہیں، لیکن بغیر مناظرہ کیے واپس آ جاتے ہیں۔ ان کا موقف یہ ہے کہ اس نے قیامت تک کا جو کہ ٹائم دے رکھا تھا، تو ہم 26 نومبر اس کے پاس گئے مناظرے کے لیے، لیکن مناظرہ نہیں کیا گیا۔ دوسری طرف سے یہ موقف ہے کہ میں نے اپنی اکیڈمی میں لکھ کر لگایا ہے کہ میں مناظرہ نہیں کروں گا، اگر میرے ساتھ مناظرہ کرنا ہے تو بڑے تمہارے ویڈیو بنا کر کہیں، پھر میں مناظرہ کروں گا، اور مجھے ویسے ضرورت نہیں مناظرہ کرنے کی، میں جو ہے ویوز زیادہ ہیں میرے، تمہارے ویوز کم ہیں، تو اس وجہ سے تمہارے ساتھ بیٹھ کے مناظرہ نہیں کر سکتا۔ تو اب اس کے اندر ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ یہ محمد علی مرزا یہ کس طرح اس مقام پر پہنچا اور لوگ اس کے ویوز یہ زیادہ کیوں ہوئے، تو یہ سارا ایک پس منظر ہے، اس کو یہ آپ خود بھی بیان کرتا ہے، لوگ بھی جانتے ہیں، ہم ایک مختصر تجزیہ کے ساتھ وہ سامنے رکھتے ہیں۔ یہ وہ شخص ہے جو کہتا ہے کہ پہلے میں ایک خاص عقیدے والے مسلک کے اندر موجود تھا، اس کے بعد میں نے خود پڑھا، میں نے خود جو ہے مطالعہ کیا، تو پھر ایسا میں جو ہے لوگوں کو دعوت دینے کا کام میں نے شروع کیا اور اس مقام پر پہنچا ہوں۔ ہم نے جب اس کی گفتگو کو دیکھا، اس کے سارے کام کو دیکھا، تو اس سے ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ یہ شخص لوگوں کے اندر جو ہے جو بھی مکتبہ فکر پایا جا رہا ہے، ان کی اردو تراجم والی کتابیں سامنے رکھ کر ان کے اندر اپنے ذہن کے مطابق صحیح غلط کا انتخاب کر کے وہ لوگوں کے سامنے رکھ دیتا ہے، اور لوگ اس پر یقین کرتے جاتے ہیں، لوگ اس کے ساتھ چلتے جاتے ہیں۔ اب اسی چیز کے اندر اس نے ایک وقت ایسا تھا کہ اس نے اولیاء کے خلاف، جو بزرگان دین ہیں، ان کے خلاف اس نے آواز لگانا شروع کی، اور معاشرے کے اندر کچھ لوگ ایسے وہ حادثاتی طور پر پائے جاتے ہیں کہ ان کے ذہن جو ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ انہیں اولیاء کے خلاف کوئی نہ کوئی بات ملے، کرامات جو یہ بیان کیے جاتی ہیں، تو کرامات کے خلاف بولنے والا انہیں کوئی ملے تو ان کا ہم خیال انہیں مل جاتا ہے، فوراً اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک وقت آیا کہ اس نے مجتہدین جو ہیں، فقہائے کرام جو ہیں، ان کے خلاف بولنا شروع کیا، اور ہمارے معاشرے کے اندر ایک طبقہ ایسا بھی حادثاتی طور پر پایا جاتا ہے کہ جو مجتہدین کے خلاف، فقہائے کرام کے خلاف وہ کوشش کرتا ہے کہ کوئی بات اگر ملتی ہے تو پھر اس کو لیتا ہے۔ ان کا ذہن یہ ہے کہ ہم اس کو اگر نشاندہی کریں گے، لوگوں کے سامنے لائیں گے، تو ہمارا جو نظریہ ہوگا، ترک تقلید ہو یا جو بھی ہو، تو اس کو تقویت پہنچے گی، پھر وہ لوگ اس کے قریب ہوتے گئے۔ اسی طرح معاشرے کے اندر حادثاتی طور پر کچھ لوگ ایسے پائے جاتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے خلاف جو ہے وہ باتیں سننا پسند کرتے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے خلاف بولنے والے کو اپنا ہم خیال تصور کرتے ہیں اور اس کے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس نے جب صحابہ کے خلاف بولنا شروع کیا تو اس نے صحابہ کی غلطیاں گنوانی شروع کی، اس نے اہل بیت اطہار
ان کے جو ہے افراد ان کے اندر بھی بعض کے بارے میں اس طرح کے کلمات کہے تو اب لوگ جو اس طرح کے ذہن کے تھے وہ اس کے ساتھ ہوتے گئے اور یہ ایک علیحدہ فرقہ جو ہے وجود میں آ گیا۔ اب اس کے اندر اس نے جو طریقہ کار اپنایا کہ جو بھی مکتبہ فکر ہے وہ اپنے علاوہ باقی مکتبہ فکر جو ہے ان کے اوپر جو فتاوی لگاتے ہیں، جو اس کے مد مقابل مکتبہ فکر کے نظریات ہیں ان کا رد کرتے ہیں۔ تو اردو میں کتابیں موجود تھیں، وہ اس کے سامنے تھیں، تو اس نے ان کتابوں کو لیا، ادھر سے اس کی اپنی جو ہے مکتبہ فکر کوئی بھی ہے اس کی کتابوں کو لیا اور پھر بیٹھ کر خود فیصلہ کرنے لگ گیا، خود جو ہے اس میں سے چیزیں نکالنی شروع کر دیں، جو عقائد و نظریات اسے درست لگے وہ ان کا پرچار کرنا شروع کر دیا، جو عقائد و نظریات اسے جو ہے اس کے ذہن کے مطابق درست نہ تھے، جو دلائل اس کو کمزور نظر آتے تھے، ان کی جو ہے اس نے تردید کرنا شروع کر دی۔ اب اسی طرح یہ معاملہ جب اس نے کیا تو ساتھ ساتھ ہر مکتبہ فکر جو ہے جب اپنی رائے کو درست سمجھتا ہے تو دوسرے پر ایک حکم لگاتا ہے۔ اگر دوسرے مکتبہ فکر کے اندر کچھ عبارات ایسی تھیں جو غصاخانہ بنتی تھی، کفریہ بنتی تھی، تو اس پر غصاخی اور کفر کا حکم لگایا گیا، اگر اس کے علاوہ تھی تو ان کا حکم لگایا گیا۔ اب اسی طرح بعض اوقات ایسے بھی ہوا کہ دوسرے مکتبہ فکر والے انہوں نے جب دیکھا کہ انہوں نے ہماری گستاخیاں گنوائی ہیں، ہم پر ہمارے اکابرین پر فتوے لگائے ہیں، تو انہوں نے بھی کوشش کر کے وہ عبارات ڈھونڈی اور ان کے اندر عبارت وہ کفریہ بنتی ہے یا نہیں بنتی یہ الگ مسئلہ، انہوں نے بھی اس کو غصاخی اور کفریہ بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی۔ اب چونکہ یہ شخص انہی فرقہ واریت کا جھوٹا کھانے والا تھا، یہ شخص انہی کے جو ہے سارے جو کام کیا ہوا تھا، کتابیں تھی انہی پر اپنی دکان قائم کرنے والا تھا، تو اس نے انہی کی کتابوں سے وہ چیزیں نکالی اور اپنے ریسرچ پیپرز کے اندر یہ گستاخی ہے، یہ گستاخی ہے، قرآن و سنت کا یہ فیصلہ ہے، یہ لکھ دیا، بغیر اس دیکھے کہ کون سا درست کہہ رہا ہے کون سا غلط کہہ رہا ہے، یہ کوشش نہیں کی۔ آپ یوں دیکھیں کہ اس کے اندر ادھر سے تو یہ کہتا ہے کہ فلاں مکتبہ فکر فلاں پر کفر کا فتویٰ لگاتا ہے، فلاں فلاں پر کفر کا فتویٰ لگاتا ہے، بلکہ کہتا ہے دونوں جو ہیں یہ سارے آپس میں ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، لیکن جو وجوہات ہیں کہ جس بنا پر کافر کہتے ہیں وہ خود بھی گستاخانہ عبارات اس کو علیحدہ سے جو ہے ترتیب دے کے لکھ دیا، بغیر اس کے جو ہے فرق کیے کہ ان میں سے کون سی واقعتاً گستاخی بنتی ہے کون سی واقعتاً گستاخی نہیں بنتی، اور اگر اس پر کوئی ذرا سی بات بھی کر دے تو فوراً کہہ دینا کہ یہ فلاں کفری عبارت کا دفاع کرنے والا ہے، بس یہ اس پر دفاع کرتے رہے ہیں آج تک، انہوں نے مناظرے کیے ہیں آج تک، اس کی بات سننے کی ان کے اندر ہمت نہیں ہے، دوسرے کی مد مقابل کی بات نہیں سنتے۔ اب یہاں میں یہ بات جو کہہ رہا ہوں کہ مد مقابل کی بات نہیں سنتے، اس پر میں دلیل دیتا ہوں۔ دلیل یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس کا دعویٰ ہے کہ میرے ویوز جو ہے یہ سب سے زیادہ ہیں، میری ویورشپ جو ہے وہ ان کے تمام جو چینلز ہیں ان سے زیادہ ہے۔ یہ ایک تو میں نے کہا کہ حادثاتی طور پر ہے، کیونکہ حادثاتی طور پر اس کے ہم خیال لوگ معاشرے میں موجود تھے اور انہیں اپنا ہم خیال شخص مل گیا تو وہ ساتھ ملتے گئے، اور دوسرا اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، ہم بعد میں اس پر ویڈیو بنا لیں گے۔ تو اب جو ہے ویوز کہتا ہے زیادہ ہیں میرے، ان کے کم ہیں، اور دوسری طرف دعویٰ یہ کرتا ہے کہ لوگ ان کی سنتے ہیں پھر مجھے سنتے ہیں، یا مجھے سنتے ہیں پھر ان کی سنتے ہیں، اس کے بعد خود فیصلہ کر کے وہ لوگ جو حق سمجھتے ہیں اس میں آ جاتے ہیں۔ ذرا غور کریں کہ جن لوگوں نے اسے بھی سنا تو اس کے جواب دینے والوں کو بھی سنا ہو، اس کے جو ہے مخالفین جو اس کی غلطیاں بتاتے ہیں کہ کہاں کہاں اس نے غلطی کی ہے ان کو بھی سنا ہو، تو پھر ویوز جو ہیں وہ برابر ہونے چاہیے تھے۔ آپ اگر دعویٰ کرتے ہیں کہ میرے ویوز تو لاکھوں میں ہیں اور ان کے ویوز ہزاروں میں ہیں، مثال کے طور پر آپ اگر کہتے ہیں کہ میرے ویوز جو ہیں 1 لاکھ ہیں، ان کے ویوز جو ہیں
10,000 ہیں، کتنا بڑا جو ہے فرق ہے، تو میں ان کے برابر کیسے بیٹھ سکتا ہوں؟ تو اس کا صاف مطلب یہ بنے گا کہ 10,000 ان کے ویوز ہیں اور 1,00,000 آپ کے ویوز ہیں، تو 90,000 ایسے لوگ ہیں جو صرف کنویں کے مینڈک ہیں، جو صرف آپ کی سنتے ہیں، دوسروں کی نہیں سنتے۔ اگر دوسروں کی سنتے تو پھر ان کے ویوز بھی برابر ہو جاتے آپ کے، اور یہی تو ہم کہتے ہیں کہ لوگ حادثاتی طور پر اس کے ساتھ مل گئے، جس کی وجہ سے اس کی ویورشپ جو ہے بڑھ گئی۔ اب یہ اس کے دعویٰ کرتا ہے، اور جبکہ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ اگر وہ لوگ صحیح قرآن و سنت کے جو اصل مسائل ہیں جو علماء بیان کر رہے ہیں ان کو سننا شروع کر دیں، اسے چھوڑ دیں، تو انہیں حقیقت بالکل واضح ہو جائے گی۔ لیکن سوائے چند ایک کے، سوائے تھوڑے سے لوگوں کے، باقی لوگ وہ حق پر کان دھرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ وہ لوگ جن کو جو ہے عوام کہتا ہے، اور خود ہی ایک جگہ پہ کہتا ہے کہ عوام کل انعام ہے، تو اب اس مناظرے کے اندر جو لوگ گئے، اب اس کے اندر جو معاملہ بنا اس پہ بھی میں تھوڑی سی بات کر دیتا ہوں کہ بعض لوگ جو ہیں وہ خود اہل سنت ہی، وہ جو ہیں حنیف قریشی، اس سے یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ حنیف قریشی ان کا جو مسلک ہے، ان کا جو نظریہ ہے وہ عقائد اہل سنت سے، نظریات اہل سنت سے تھوڑا سا ہٹ کر ہے۔ تو اس پر میں اویس ربانی سے یہ کہوں گا کہ اویس ربانی جس طرح اس کو مرزا انجینئر کے پاس لے جاتا ہے، تو اسی طرح یہ لوگ جو اہل سنت کے یہ دعوے کر رہے ہیں کہ ان کا نظریہ اہل سنت سے ہٹ کر ہے، تو ان کے پاس بھی لے جائیں تاکہ واضح ہو جائے۔ مفتی علامہ مفتی راشد محمود رضوی صاحب آپ کے پاس لے جائیں، تو دونوں بیٹھ کر مفتی حنیف قریشی اور مفتی راشد محمود رضوی صاحب دونوں بیٹھ کر جو ہے فیصلہ کر لیں، جس کا نظریہ قرآن و سنت سے ہٹ کر ہے، اہل سنت کے نظریات سے ہٹ کر ہے، تو وہ جو ہے اپنی اصلاح کر لے گا۔ اس کے علاوہ بھی علماء کی طرف سے یہ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ بیٹھے مناظرے کے لیے مفتی حنیف قریشی، تو آپ ان کو ان کے پاس لے جائیں۔ اگر آپ حق کے متلاشی ہیں، اگر آپ حق کے متلاشی نہیں ہیں، آپ صرف مرزا انجینئر کے اسٹوڈنٹ تھے، سابق اسٹوڈنٹ ہوں، یا آپ اس کے ہم خیال تھے، آپ کا نظریہ اس کے قریب قریب تھا، اور آپ اپنے جو ہے استاد اس کے جو ہے نظریے کے پرچار کے لیے آپ گئے تھے، تو پھر آپ واقعتاً ان کو نہیں بٹھائیں گے۔ اور اگر حق کے تلاش کے لیے تھے تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ ان کو بھی بٹھائیں اور ان کے اندر جو ہے آپ فیصلہ کروا دیں۔ یہ علماء بیٹھ کر آپس میں اگر کسی کی اصلاح کی ضرورت ہے تو اس کی